ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الذي أرسله بالحق بشيرا ونظيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مولانا ومقتدانا وسيدنا وهادينا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين عصب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کلمے کی مثال کس طرح بیان کی گئی. کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجرہ طیبہ کی سی ہے جس کی جڑ مستحکم ہے اور اس کی شاخیں تا فلک جاتی ہیں اور اس کا پھل اذن الہی سے ہر زمانے میں پایا جاتا ہے. اللہ یہ مثالیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم اسے یاد رکھ سکو. درود پڑھیں محمد وعلی اللہ نے پورے شجرہ طیبہ کی مثال کلمہ طیبہ سے دی. کلمہ طیبہ لفظوں کا نام نہیں ہے، معانی کا نام ہے. صرف زبان پہ ایک نام جاری کر لینے کا نام کلمہ طیبہ نہیں ہے، اس کی اصل کے بارے میں معرفت کا نام کلمہ طیبہ ہے. اگر معرفت نہیں ہے تو کلمہ طیبہ بالکل بیانے کی مانند ہے کہ جس طریقے سے بیانہ دیا جاتا ہے اور سودا مکمل نہیں ہوتا تو بیانہ ضبط ہو جائے گا. کلمہ طیبہ شجر طیبہ کی مثال ہے. ایسا شجر طیبہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کی جڑ مستحکم ہے اور اس کی شاخیں تا فلک جا رہی ہیں اور اس کا پھل سدا بہار ہے، ہر زمانے میں پایا جاتا ہے. سردی ہو تو، گرمی ہو تو، پچھلی صدی ہو تو، یہ صدی ہو تو، آنے والی صدی ہو تو، ہر زمانے میں وہ پھل پایا جاتا ہے. ایسا سدا بہار پھل ذرا دنیا کوئی ڈھونڈ کے تو بتائے کہ دنیا میں کوئی ایسا شجر ملتا بھی ہے. طبعی طور پہ کوئی دیکھے اور دیکھ کے بتائے. اتنے بڑے بڑے بوٹینسٹ دنیا میں ملتے ہیں کہ جن کی ریسرچ تمام چیزوں پر حاوی ہے. وہ کہتے ہیں ہر چیز کی تلاش ہم کر لیتے ہیں. قرآن چیلنج دے رہا ہے کہ کوئی ہے ایسا کہ جو بتائے کہ کوئی ایسا شجر طیبہ ہو، کوئی ایسا شجر ہو کہ جس کی مثال ایسی ہو کہ جس کی جڑ مستحکم ہو اور اس کی شاخیں تاب فلک جا رہی ہوں اور اس کا پھل ہر زمانے میں پایا جاتا ہو. درود پڑھیں محمد.
سبحان اللہ. شجرہ درخت کو کہتے ہیں. اب درخت تو کوئی ہمیں نظر نہیں آتا ایسا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ ہاں یہ شجر ہے، یہ فلاں مقام پہ پایا جاتا ہے. آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ کوئی ایسا شجر ہے کہ جس میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے. تو پھر اللہ نے یہ جو مثال دی ہے وہ مثال تو حقیقت پر بنا کرتی کہ اللہ نے یہ مثال قرار دی. ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی، لیکن جب ہماری اردو کے بول چال میں محاورے استعمال ہوئے اور اس کی بنیاد پر گفتگو ہوئی تو کچھ باتیں سمجھ میں آنے لگیں. دو خاندانوں میں رشتہ ہو رہا ہے. اب ہجرت کے بعد پاکستان میں کسی خاندان کے بارے میں معلوم کرنا بڑی مشکل بات ہوتی ہے، لیکن جب گفتگو ہونے لگتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے خاندان کا شجرہ ہے؟ آپ کے پاس آپ کے خاندان کا شجرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس موجود ہے. ہم نکال کے لے آتے ہیں. نکال کے لائے تو معلوم ہوا کہ ایک درخت کی طرح سے کوئی چیز بنی ہوئی ہے. ایک درخت کی طرح سے کوئی چیز بنی ہوئی ہے. یہ ہمارے جد اعلیٰ تھے، ان کے 4 بیٹے تھے، ان کے اور 2 بیٹے تھے، ان کے 8 بیٹے تھے، اور یہ شاخیں ہوتے ہوتے یہاں تک آئی ہیں کہ ہمارا نام یہاں آ گیا ہے. معلوم ہوا کہ شجرہ اس کو بھی کہتے ہیں. اللہ نے کہا شجرہ طیبہ، ایسا پاک شجرہ، ایسا پاک شجرہ اس کی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. اور سرکار رسالت نے یہ ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا، جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ میں نے شرق و غرب میں نگاہ ڈالی، میں نے شرق و غرب میں نگاہ ڈالی، نہ محمد سے بہتر کوئی بشر نظر آیا، نہ خاندان بنی ہاشم سے بہتر کوئی شجرہ نظر کہ جس کے بارے میں سرکار رسالت کہہ رہے ہوں کہ انا علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک ہی شجرے سے، میں اور علی ایک ہی شجرے سے ہیں. وانا اصلھا، میں اس کی جڑ ہوں. علی فرعھا وفاطمۃ لقاھا حسنین واسمارھا، میں اس کی جڑ ہوں، علی اس کی شاخ ہیں، فاطمہ اس کا تنا ہے، حسنین اس کے پھل ہیں. پڑھے یہ وہ افراد ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن پہچنواتا ہے. معنی کرنے والے، تفسیریں لکھنے والے اپنے اپنے حصے میں بٹے ہوئے ہیں. کوئی سورہ رحمان کی تفسیر اٹھا کے دیکھے کہ جہاں اللہ ایک آیت میں اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم نے 2 دریا خلق کیے ہیں، ہم نے 2 دریا خلق کیے ہیں جو آپس میں وہاں ملتے ہیں اور ان کے درمیان ایک حد فاصل قائم کرتی ہے. ہم نے ان کے درمیان ایک حد فاصل قائم کرتی ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان سے ملنے سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم ہماری کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. درود پڑھے محمد
मासूम से, मौला ये किन दरियाओं का तस्करा है, ये किन दरियाओं का तस्करा है। अब दुनिया तो दरियाओं की तलाश में लगी हुई है। किसी समंदर के साहिल पर ऐसे दो दरिया मिलते हैं कि वो मीठे पानी में और खारे पानी में तमीज नहीं रह जाती, मीठा पानी अलग रह जाता है, खारा पानी अलग रह जाता है। लेकिन इस्लाम कोई इलाकाई मजहब तो है नहीं, किसी इलाके की तरफ इशारा कर रहा हो। ये तो आफाकी मजहब है, ये तो आफाकी दीन है। ये किसी एक इलाके के बारे में अगर कहता तो हर शख्स अपने अपने इलाके की बातें करने लगता। हिंदुस्तान वाले गंगा जमुना की बातें करते, हम पाकिस्तान वाले न जाने किन किन दरियाओं के नाम लेके कहते ये हमारे बारे में उतरी। अल्लाह ने कहा नहीं, हमारा पैगाम तो आफाकी है। हम ऐसे दरियाओं का तारुफ करा रहे हैं कि जिनको सारी दुनिया समझ ले कि हाँ ये वो दरिया है कि जिसे अल्लाह ने खल्क किया है। और मासूम ने इरशाद फरमाया कि जहाँ अल्लाह ने दरियाओं का नाम लिया है वो कोई और दरिया मुराद नहीं है, उससे सिर्फ अली और फातिमा मुराद। पैगंबर कौनैन की ज़ाते मुबारक निगरान आला है जो हद फासिल का काम, जो दोनों के दरमियान हद फासिल का काम निगरान की सूरत से कायम कर रही है। और वो कि जो उनके मिलने से मोती और मूंगे निकलते हैं, मासूम इरशाद फरमाते हैं वो कोई और नहीं, वो हसनैन है कि जिनका तज़किरा है। बड़े मोहम्मद अरबाब नजर दरिया इसलिए होते हैं कि उनसे पाकीज़गी अता होती है। कोई नजासत हो, कोई चीज नजिस हो जाए, दरिया से मुत्तसिल कर दीजिए, पाक हो जाएगी, पाक हो जाएगी, नजासत दूर हो जाएगी। अल्लाह ने मिसाल दी, हमने दो दरिया खल्क किए, बस इनसे इत्तिसाल शर्त है। इत्तिसाल हुआ, इधर पाकीज़गी आई। और वहाँ तो इत्तिसाल जिस्मानी की जरूरत होती है, यहाँ इत्तिसाल जिस्मानी की जरूरत नहीं, इत्तिसाल रूहानी की जरूरत है। इधर तुमने उनसे इत्तिसाल किया, इधर तुम्हारी रूह पाकीज़ा हो गई। अगर किसी को रूह की पाकीज़गी चाहिए तो इन दरियाओं से इत्तिसाल, इनसे अपना तसल्सल जोड़े, अपना रफ्त बढ़ाए। जितना जितना उनसे करीब होता चला जाएगा उतना उतना पाक होता चला जाएगा। इसलिए कि ये पाकीज़ा हैं और पाकीज़ा घर में रहते हैं, तो कोई नफ्स नजिस हो और उनकी मोहब्बत से सरशार हो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए नफ्स का पाकीज़ा होना जरूरी है उनकी मोहब्बत को हासिल करने के लिए। दुरूद पढ़ें। जहाँ अल्लाह ने दरियाओं की मिसाल दी है, तो दरियाओं की मिसाल एक अंदाज से यूं भी समझ में आती है कि जब कोई चीज आप रास न देख सकते हो तो आप उसका अक्स दरिया में देख लेते हैं। सूरज से आप आंखें नहीं मिला सकते, आफताब से आप आंखें नहीं मिला सकते, लेकिन अगर उसकी ताबनाकियां देखनी हो तो दरिया में देख लीजिए, आपको उसका अक्स नजर आ जाएगा, आपका अक्स नजर आ जाएगा। अल्लाह ने कहा मेरी कुदरत के इजहार को देखना है, मेरे कुदरत के मज़ाहिर को देखना है तो मेरे अली और फातिमा को देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अक्स कुदरत खुदा बंदी क्या है। और हर देखने वाला ये जानता है, दरिया की तरफ देखने वाला ये जानता है कि जिस सूरज को वो तलाश कर रहा है, जिसका अक्स यहाँ पर देख रहा है, वो सूरज इसमें हुलूल नहीं किए हुए है, वो इस दरिया में हुलूल नहीं किए हुए है। बस इस अंदाज से इस बात को समझने की कोशिश करो कि जब अली और फातिमा को तुम मजहर कुदरत खुदाबंदी समझते हो तो खुदा उनमें हुलूल नहीं किए हुए, वो मजहर खुदा कुदरत खुदाबंदी हैं।
محمد و آل اور جن کے ملنے سے موتی اور مونگے بنتے ہیں وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے اس انداز سے خلق کیا ہے کہ ان کے جیسا کوئی دوسرا دنیا میں نظر نہیں آیا. وہ ایسے موتی اور مونگے ہیں دنیا کے جتنے اور موتی مونگے ہوتے ہیں وہ اس وقت اس کی قدر و قیمت بڑھتی ہے کہ جب کسی تاج سلطان کی زینت بنتے ہیں تو پھر ان کی قدر و قیمت ہوتی ہے. لیکن یہ ایسے موتی اور مونگے ہیں کہ ان سے جو کوئی ربط رکھ لے وہ ایک غریب کے گھر میں بھی ایک ان کے نام کی فرش عزا بچ جائے تو وہ اپنے آپ کو تاجور سمجھنے لگ جائے. محمد جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب یہ میرے شہزادے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار جوانان جنت کے سردار ہیں. آج اس مجلس میں ان جوانان جنت کے سرداروں میں سے ایک سردار کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع امام حسن مصطفیٰ. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی آمد پر اللہ کے رسول کو جو مسرت ہوئی کہ سورہ کوثر کی تفسیر آ گئی. سورہ کوثر کی تفسیر مہیا ہو گئی. دشمن تانے دیا کرتے تھے کہ یہ دین تو صرف ان کی زندگی تک ہے. یہ دین تو ان کی زندگی تک ہے اس لیے کہ ان کے کوئی اولاد نرینہ تو ہے نہیں. بس ادھر ان کی شمع حیات گل ہوئی اور ادھر یہ دین رخصت ہوا. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں سورہ کوثر کی تفسیر آ رہی ہے. اور جب امام حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ کا چہرہ بشاش تھا اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اب دین کا چلنا آگے شروع ہو گیا. اور یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ کفار قریش تھے تو دشمن لیکن حقیقت آشنا ضرور تھے. کفار قریش دشمن تو تھے اسلام کے بھی دشمن رسول کے بھی دشمن لیکن حقیقت سے آگاہ تھے. ان کو یہ معلوم تھا کہ کسی دین کو چلانے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے. ان کو تو یہ معلوم تھا کہ دین کو چلانے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے. امت مسلمہ کو کیا ہو گیا کہ وہ اولاد کے وجود سے انکار کیے دے رہی ہے کہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. درود پڑھیں محمد اور جب امام حسن پیدا ہوئے اور تھوڑے دن کے بعد ایک ہی سال میں یا کچھ تھوڑا سا زیادہ وقفہ امام حسین دونوں نمازیں اللہ کے رسول کا عالم یہ ہے کہ زانو پہ بٹھا کے خطبہ دے رہے کبھی خطبے مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں اور حسنین دور سے آتے ہوئے نظر آئے خطبہ ترک کر کے جا کے گود میں اٹھا لیتے ہیں. پوچھنے والے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ انہیں بہت دوست رکھتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں انہیں دوست رکھتا ہوں اور جو انہیں دوست رکھے اسے خدا دوست رکھتا ہے. انہیں دوست رکھے خدا اسے دوست رکھتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ نہیں اللہ کا رسول تو کہہ رہا ہے لیکن اللہ کا رسول وہ کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. میرا رسول تو خواہش نفس سے کلام تک نہیں کرتا.